अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नूर रमज़ान ट्रांसमिशन का 27वां एपिसोड लिए हम हाजिर हुए हैं और आज शब कदर के हवाले से हम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कामरान मदनी दामत बरकातुहुल आलिया से जानेंगे कि शब कदर हम कैसे गुजारें और शब कदर की क्या फजीलत है। तो मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं हम मुफ्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? मुफ्ती साहब लैलतुल कद्र शब कद्र के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसकी क्या फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ लैलतुल कद्र जी, लफ्ज़ लैलतुल का मतलब तो होता है रात, जैसे कि कुरान पाक में एक मकाम पर आया है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। और कदर का मतलब होता है, कदर के बहुत सारे मतलब हैं। एक मतलब होता है इज्जत और एक मतलब होता है कदर यानी वैल्यू। तो अब इसका ही मतलब हो गया कदर वाली रात। कदर वाली रात इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये वो रात है कि जिसमें इबादत गुजारों की इबादत की कदर की जाती है। एक माना ये है कि ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने इबादत गुजार बंदों की कदर फरमाता है, तो इस वजह से इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। दरअसल बात ये है कि ज़ाहिर कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होता है। सही। तो लैलतुल कद्र कहें या आप शब कद्र कहें, तो इसका भी जो है ना वो एक बैकग्राउंड किताबों में शरीयत मुतहरा में मौजूद है। और वो बैकग्राउंड किताबों में ये लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये मुलाहज़ा फरमाया कि मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं ये बहुत ज़्यादा कलील है। आप देख लें कितनी उम्र होती है आमतौर पर 70 साल, 80 साल, 100 साल। 100 साल के बाद अगर कोई चला जाए तो उसकी खबर जो है ना वो अखबार में आ जाती है। सही। लेकिन पिछली साबिका जो उम्मत है, साबिका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, उनकी उम्रों की तादाद, उन उम्मतों की उम्रों की तादाद बहुत ज़्यादा तवील होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आया तकरीबन 950 साल तो आपने तबलीग दीन की। अब ज़ाहिर 950 साल जब आपने तबलीग दीन की तो उम्र तो आप किससे भी तवील होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया और उनकी उम्मतों की उम्रें तवील है। अब जब उनको उम्रें तवील दी गई हैं तो ज़ाहिर अमल भी उनके ज़्यादा हो गए। अब हमें जो है वो उम्र कम दी गई है तो इस लिहाज से हमारे अमल भी कम हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बात रंजीदा करती थी कि मेरी उम्मत की जो उम्र है वो कम है तो इनके अमल थोड़े होंगे। सही। उन उम्मतों की जो उम्र है वो तवील है तो उनके जो अमल होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब जिसके ज़्यादा अमल होंगे तो ज़ाहिर मीज़ान पे वही भारी होंगे, जिसके ज़्यादा अमल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब जो है वो उसको ज़्यादा मिलेगा। तो क्या मेरी उम्मत को नहीं मिलेगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस बात को मुलाहज़ा फरमाकर सरकार रंजीदा हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की फिर रहमत जोश में आई और इरशाद फरमाया, हबीब हम आपको एक ऐसी रात अता फरमाते हैं कि वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। हम आपको एक ऐसी रात अता फरमाते हैं कि वो रात तकरीबन 83 साल 83 साल और चंद महीने जी, चंद महीने की अगर कोई इबादत करे तो उससे भी बढ़कर जो है वो इबादत करने वाला ऐसा शख्स कहलाता है कि जो सिर्फ उस एक रात में इबादत करे। और वो रात कौन सी है? वो लैलतुल कद्र। अब सवाल ये है कि लैलतुल कद्र जो रात है ये कब आती है, ये कब होती है? तो इसके बारे में अकाबिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से अपने औलिया को बंदों में पोशीदा रखा है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पोशीदा रखा है। औलिया को इस वजह से पोशीदा रखा है ताकि बंदा हर बंदे की इज्जत करे, किसी को हकारत की नज़र से ना देखे, किसी की दिल आज़ारी ना करे। ना जाने खुदा का नेक बंदा यही हो, ना जाने खुदा का वली यही हो। इसी तरीके से मौत को खुदा ने पोशीदा रखा है कि बंदा जो है वो हर दम मौत की तैयारी करता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रिज़ा को नेकियों में पोशीदा रखा है। सही। क्यों रखा है? इसलिए कि बंदा छोटी से छोटी नेकी जो है ना वो छोड़े नहीं, ये समझ कर क्या पता इसी में खुदा की रिज़ा हो। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों में अपनी नाराज़गी को पोशीदा रखा है कि बंदा छोटे से छोटा गुनाह जो है ना छोड़े ना, ये समझ कर ना छोड़े कि इस गुनाह में मुब्तला हो गया तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला की दायमी हमेशा की नाराज़गी जो है वो मेरे सर पर ना आ जाए। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल कद्र, जिसे अवाम शब कद्र कहती है, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा रखा है। सही। और वो पोशीदा रखने की वजह ये है कि बंदा जो है वो
ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اس میں اب یہ مسئلہ ہے کہ آخر جیسے بعض حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ جیسے بعض ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ پورا سال گھومتی ہے، صحیح، اب کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا جس رات کی تم نے قدر کر لی وہی رات تمہارے لیے شب قدر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن حدیثوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، صحیح، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور زیادہ اقوال جو ہے اور بہت سارے اکابرین بزرگان دین اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر وہ 27 رمضان المبارک کو ہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے ائمہ اکرام اس پر گئے کہ 27 رمضان المبارک ہی کو شب قدر، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 رمضان المبارک ہی کو شب قدر ہے؟ تو بہت پیارا جواب دیا، کہتے ہیں یہ بتائیے جیسے آپ نے پوچھا نا لیلۃ القدر، جی ایسے ہی، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ ہے، صحیح، اور اس لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، صحیح، اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے، بالکل، تو جب ہم 9 کو 3 سے ضرب دیں گے صحیح، تو حاصل جواب ہمارے پاس ہوگا 27، تو پتہ لگا 27 رمضان المبارک ہی کو یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا، بہت پیارا جواب ہے، کہا دیکھیے لیلۃ القدر یعنی شب قدر لیلۃ القدر، اس کو اس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ قدر ہے، جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 آیتیں 30 حروف بیان کی، 30 روپے، 30 کلمے معذرت 30 کلمے اس میں بیان ہوئے، ہمارا 27واں جو کلمہ ہے وہ ہے ہیا، صحیح، 27واں کلمہ جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ صحیح، تو کا جو ہیا ہے یہ 27واں کلمہ ہے، اور ہیا کا جو مرجع ہے یہ ضمیر ہے نا، ہیا مؤنث واحد مؤنث کی ضمیر، تو اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے لیلۃ القدر، تو اس سے پتہ لگا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کو، تو بالخصوص اس رات 27 رمضان المبارک ان قریب ہمارے یہاں پر آنے والی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر کرنی کس طرح کرنی ہے؟ اس کی قدر اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمیں بالخصوص اس رات میں گناہوں سے بچنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے۔ اللہ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سوال کے لیے۔ عام طور پر حضرت لوگ جو ہے وہ رمضان میں فطرہ بھی ادا کرتے ہیں، تو فطرہ کس پر واجب ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے بہت سارے احکامات جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ جی، بعض احکامات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہوتا ہے، جیسے نماز روزہ، صحیح، اور بعض احکامات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے بدن سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، صحیح، جیسے حج ہو گیا، اور اسی طریقے سے بعض احکام شرعیہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق خاص کر مال سے ہوتا ہے۔ اچھا، شریعت کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صحیح، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں سائنسی اعتبار سے یا معاشی یا معاشرتی اعتبار سے اس کے کوئی نہ کوئی فضائل یا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کو آپ لے لیں، زکوٰۃ اگر ہمارے مالدار لوگ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں غربت چھا جائے گی، صحیح، اور اگر زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار صحیح طریقے سے ادا کرے تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی جو ہے نا وہ فقیر وہ مسکین باقی نہیں رہے گا۔ صحیح، اسی طریقے سے روزہ ہے، اگر روزہ ظاہر لوگ اگر صحیح طریقے سے رکھیں گے تو اس کو صحت ملے گی، صوموا تصحوا۔ اسی طریقے سے نماز اگر صحیح طریقے سے پڑھیں تو نماز کے ساتھ ساتھ جسم کی ورزش ہوتی ہے، پاکی وغیرہ کا بھی بندہ خیال کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرنے کا انداز اس کو پتہ رکھتا ہے، تو بہرحال طرح طرح کے فوائد شریعت مطہرہ نے پوشیدہ رکھے ہیں باتیں۔ تو فطرہ جو ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے۔ یوں سمجھیے ہمارے علماء نے صدقات کی 2 قسم کی ہے، صدقات ایک زکوٰۃ کو لیا اور دوسری قسم میں فطرہ کو لیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مال سے ہوتا ہے، اور فطرے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جان سے ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ہر شخص، جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں فطرہ تقریباً 320 روپے چل رہے ہیں، تو آپ پر بھی 320 روپے ہوگا، مجھ پر بھی، جتنے لوگ سن رہے ہیں تمام پر 320 روپے ہی ہوگا اگر وہ گندم کے اعتبار سے کریں گے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ہر شخص پر ایک نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مال کا تعلق، اس کے مال کو دیکھتے ہوئے الگ الگ جو ہے وہ حساب سے ہر ایک شخص پر ہوگا۔ بہرحال آپ نے یہ پوچھا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو سن لیجیے، صدقہ فطر جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس
52.5 تولہ چاندی جی یا 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے وہ، یا 52.5 تولہ چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے اتنا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم جتنی بنتی ہے اتنا اس کے گھر میں یا کہیں بھی اس کی ملکیت میں حاجت اشیاء سے زائد اس کے پاس سامان ہو. ضروریات زندگی، ضروریات زندگی سے مراد رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، یہ ضروریات میں داخل ہے، کھانے پینے وغیرہ کی آئٹم چیزیں وغیرہ. تو جو ضروریات سے ہٹ کر چیزیں اس کو بھی پھر اس میں ایڈ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. اگر اس کی مالیت کیش ہے، رقم وغیرہ، اگر سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اب اس کے پاس یہ مال تو ہے، صدقہ فطر کے وجوب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ صبح عید الفطر کی صبح صادق ہو جائے. عید الفطر کی صبح صادق اس طرح ہوئی کہ یہ صاحب نصاب تھا، صاحب استطاعت تھا، تو اب اس پر صدقہ فطر جو ہے اس پر بھی واجب ہو جائے گا. اور نابالغ یعنی اس پر جو ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کا بھی واجب. ہاں اگر اولاد اگر بالغ ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ اپنے مال سے ہی ادا کرے گی، اور اگر نابالغ ہے تو پھر مرد پر اپنا صدقہ فطر واجب ہے اور اپنی جانب سے نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جائے. ناظرین اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت اگر کسی نے رمضان میں فطرہ نہ دیا تو کیا بعد میں بھی دے سکتا ہے؟ رمضان میں اگر کسی نے فطرہ نہ دیا تو وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، عید میں بھی دے سکتا ہے، عید کے بعد بھی دے سکتا ہے. جب بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. ہاں بہتر تو یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جس وقت جا رہے ہیں تو نماز عید کے لیے جاتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرے، یہ افضل ہے. لیکن اگر رمضان میں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد یا عید کے بعد بھی اگر کوئی دے دے صدقہ فطر تو بہرحال ادا ہو جائے گا. صحیح. مفتی صاحب اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے نہ رکھے کیا اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا؟ صدقہ فطر ہر شخص پر یعنی ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہو یا نہ رکھے. اور رمضان کے روزے ظاہر بلا اجازت شرعی اگر اس نے چھوڑے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور بہرحال صدقہ فطر جو ہے وہ اس پر واجب ہوگا اگر تو یہ صاحب استطاعت ہے. صحیح. سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کا بڑے تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ماشاءاللہ ان کی بڑی مصروفیات ہیں اور دین کے کام میں پیش رہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. ناظرین آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، امید کرتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سلسلے میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.